السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، صدق اللہ العلی العظیم۔ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْقَدِيمِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَ قَالَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وہ زمانے میں موجود سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں موجود سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلزدہ پیدا۔ حضرات یہ ابھی عبید اللہ صاحب آئے ہیں اور شریف کے سادات صاحب، آپ کو بھی سنی کیا ہے بہت جاؤں گا آج ہی جاتا جا جو ڈنڈا لگے ایک کنار سے اور بھی جاتے ارے کہا تیرے بنا کلپائی گود دے بنا گال جو کھا ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے گا۔ دیکھو جی، اپنی ملاقات سال بھر کے بعد ہوئی، پر سال ایک بھائی نے مجھے کوئی مسئلہ پوچھا، وہ قاری صاحب نے اس نے کہا تھا جذبات میں اپنے لمبا پروگرام ہو گیا اور میرے ذہن سے وہ مسئلہ نکلا، تو دیر آئے درست آئے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ دیر سے بھی آئے تو بھی اللہ اس میں برکتیں پیدا کرے، پر سال کا مسئلہ اگر آج اپن کر دیں گے تو بھی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو، سرکار کا فرمان ہے جس کو تمام محدثین نے نقل کیا کہ آپ رات بھر تہجد کی نماز پڑھیں، دن بھر روزہ رکھیں، اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ رات بھر تہجد اور دن بھر روزہ، وہ اللہ کا دین۔ ہر انسان کہے گا، معصوم بچہ بھی کہے گا، مفتی صاحب وہ تو جنت، رات بھر عبادت کرے دن بھر روزہ رکھے۔ ایک بندہ ہو وہ ایک بکریاں چرائے یا کھیتی کا کام کرے اور شام کو نماز تو پڑھتا ہی ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ عبادت 5 وقت کرتا ہے، اپنا کھیت کا کام کرتا ہے، شام کو کسی عالم کے پاس گئے اور کہا حضرت یہ مسئلہ، اور عالم نے وہ مسئلہ بتایا، اس نے یاد کر لیا تو رات بھر والے عبادت کرنے والے سے اس بندے کا درجہ اونچا، تو
کیونکہ جو عبادت کرے گا اس کا ثواب اسی کی ذات تک رہے گا. اور آپ نے ایک سید کا مسئلہ یاد کیا اور یاد کر کے پھر آپ کو بتایا, دوسرے کو بتایا, وہ بیٹا اس کو بتایا, اس کو بتایا, تو کتنے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. مسئلہ ایک ہے. آپ نے کہا مفتی صاحب ایسا کہہ رہے تھے, قاری صاحب ایسا کہہ رہے تھے, پھر حاجی صاحب نے کہا میں نے مفتی صاحب سے سنا, حاجی صاحب نے دوسرے بھائی کو سنایا, تو وہ اسلام کا پیغام آخر تک اس سے کئی انسان کو فائدہ ہے. یہ ہمارے علماء کرام جو بیٹھے یہ کتابیں پڑھتے ہیں, انہیں اس کا بہت سخت, وہ فارسی کی کتاب ہر بچہ پڑھتا ہے, عالم ہونے کے لیے فارسی ضرور. وہ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام سادی شیرازی علیہ رحمت, انہوں نے ان کتابوں کو لکھا اور دنیا میں ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا. گلستان ایک مثنوی شریف, اتنا ترجمہ کسی قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کا, بڑی مقبول کتاب. اس میں سادی شیرازی نے لکھا کہ میں گیا, ایک میرا عزیز تو وہ پہاڑوں پہ بیٹھا تھا فقیروں کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ اللہ. تو میں نے کہا تجھے آئی, ارے بھائی تو یہاں کیسے آ گیا, تو ادھر تھا, ادھر تھا. تو کہا نہیں, اب میں نے ان فقیروں کو پسند کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں سوچا تھا کہ مجھے کس جماعت میں جانا ہے, تو میں یہاں پہاڑوں میں آیا اور ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی شامل ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی عبادت, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کروں. سادی شیرازی نے کہا ٹھیک ہے بھائی, بھائی میرا دوست ہے, اب تجھے یہ ادا پسند ہے تو آپ ان فقیروں کے ساتھ اللہ 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 کا ذکر کر, مجھے خوشی ہے. اب سادی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے میں چلا گیا, اللہ علی تبلیغ کرتے دنیا میں گھومتے, 120 سال کی عمر میں خدا کی قدرت سال بھر کے بعد وہ کسی مدرسے نہیں گئے جیسے آپ کا مدرسہ تھا. وہاں دیکھا تو وہی صوفی صاحب حدیث پڑھ, قرآن پاک پڑھ. اس نے کہا چیز کر گئی اذان جا پڑی, ابے بابا تم نے کیا کیا, پر سال سے وہاں پاڑوں میں خدا کی عبادت اور اب یہاں مدرسے بھی آ گئے. تو کہا میں وہی, تو کہا پھر ایسا کیوں, کہا میں نے وہاں رہ کر کے ان فقیروں کی اداؤں کو دیکھا, ان کے حالات کو دیکھا, ان کی زندگی کو دیکھا, ان کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا, تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, پوری زندگی خدا کی یاد میں گزارتے ہیں, اس کا جو ثواب ان کو جو ثواب ملے گا وہ ان کی ذات کا کرے گا اور کسی کو نہیں ملے گا, ان کے والد کو نہیں, والدہ کو نہیں, یہ جو عبادت کرتے ہیں ان کا ثواب ان کی ذات کا کرے گا. پھر میں یہاں آیا, آ کر کے مدرسے میں قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, تو کہا پھر یہاں کیوں آیا, تو میں اس لیے آیا کہ ایک کوئی بندہ عالم بنے گا یا حافظ قرآن بنے گا تو خود کی زندگی تو سدھارے گا, اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی زندگی کو بھی سدھارے. اس لیے اللہ کے نبی نے دیکھو کتنا دماغ, رب کے نبی سے پوچھا گیا کہ ہمارے عالم امام ہیں, من خیر الناس, یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کو. ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ میں اچھا بنوں, اپنے ماں باپ کی نظر میں اچھا بنوں, استاد کی نظر میں اچھا بنوں, قوم کی نظر میں اچھا بنوں. بولو چاہے گا یا نہیں چاہے گا کہ میں اچھا بنوں. اب اس بندے نے بھی میرے نبی سے یہ سوال کیا کہ سرکار من خیر الناس, سب سے اچھا کون. دیکھو میرے پنجابی بھائیوں, یہ اسلام کی روح, نبی نے جو کہہ دیا فرما دیا وہ اثر ہے. نبی نے جو فرمایا وہ خدا کا فرمان ہے. قرآن کہتا وما یعلم الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ دنیا والوں میرا محبوب کچھ نہیں فرماتا, میرا رسول کچھ نہیں فرماتا, زبان رسول کی ہے اور فیصلہ رب العالمین. جو نبی کی زبان سے نکلا وہ رب کا فیصلہ, اس لیے رسول اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا فرمان ہو گیا. اب سائل نے پوچھا من خیر الناس, اللہ کے حبیب سب سے اچھا انسان کو, آپ کی امت میں سب سے اچھا کو. تو غور کرو میرے بھائیو,
یہ رسول اللہ کا فرمان، اور نبی کا فرمان اللہ کا فرمان. بولو نبی کا فرمان. من خیر الناس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. یہ میرے غلاموں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے. خیر الناس. اب یہ ہمارے مولوی صاحبان علماء کرام، ان سے پوچھو عربی میں ناس کرتے انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان. مفتی صاحب کو نہیں، سید صاحب کو نہیں، والی صاحب کو نہیں، پٹھان کو نہیں، بلوچ کو نہیں. عربی میں ناس کہتے انسان. میرے نبی نے کتنا انوکھا پیغام دیا. یہ میرا غلام جو اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اللہ اسی سے پیار کرتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ. لہذا سادی شیرازی علیہ رحمہ اس دوست نے کہا حضرت میں نے دیکھا کہ وہاں میں عبادت کر کے خود کا تو بھلا کر سکتا تھا، اللہ کی مخلوق کا بھلا نہیں کر سکتا تھا. اس مدرسے میں آ کر قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، تفسیر پڑھوں گا تو اپنی قوم کو بتاؤں گا بیٹا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، غیبت حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، بد نظری حرام ہے، کسی بھائی کا مال کھانا حرام ہے. تو میں 50 کو بتاؤں گا، اگر 5 بندوں نے میری بات کو مانا، ان پہ عمل کیا تو 5 بھی جنتی ہوں گے. ان کے صدقے میں اللہ مجھے بھی جنت عطا. اس لیے میں نے پہاڑ والی فقیر والی جماعت کو چھوڑ دیا، پڑھانے والے مولویوں کی جماعت کو اپنا دیا. اس لیے پیارے دین سیکھنا سب سے بڑی عبادت، دین سکھانا سب سے بڑی عبادت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آجی اللہ بخش، خدا بخش. اور میرے پنو بھائی سرپنچ صاحب ہمرو چنا ساون بھائی کہ میں نے پرسال کہا کہ تم نے تیجوریاں بنا رکھی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم اجودھیا میں کھڑے ہیں، یا میں سوچا کہ پوکر میں رام مندر بھی کھڑے. یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو آپ نے بڑھیا کام کیا. آج معلوم ہوتا ہے اجمیری میں سید صاحب، آج پتا چلتا ہے اجودھیا میں نہیں کھڑے، مدینے کی پارٹی. کیونکہ یہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ 4 پیسہ خرچ کرتے ہو، دور دور سے کر کے آتے ہو. کبھی گرم ہوا ہے، کبھی سرد ہوا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو. ہماری بہن بچیاں بھی آتی ہیں تاکہ مفتی صاحب دین سیکھیں، اور دین میں اگر تجوری کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. کمانے کے بہت راتیں آتی ہے اور جنت کے ٹکٹ کی کوئی ایک رات نہیں. اس لیے کمانے والی تجوری کو بند کر دو، جنت والی تجوری کے پیچھے بنے. کیوں؟ یہ مولوی صاحب بخاری شریف کی حدیث ہے، بیچ میں آ گئی تو میں ادھر واپس آتا ہوں سادی شیرازی کی طرف. سرکار کی حدیث ہے اللہ نے فرشتوں کے ایک مخصوص جماعت بنائی. یہ بخاری شریف، ان کی ڈیوٹی ہے جاؤ تتفشوا فی الارض، تلاش کرو میرے حبیب کا ذکر کرو. جائے ایسی محفل اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ معلوم کا ذکر ہے، وہاں فرشتے آ کر کھڑے ہوئے. کون آتے؟ وہ فرشتوں کی جماعت. وہ نام لکھتے اقبال بھائی، ولد اکرم بھائی، حمید اللہ، ولد کریم اللہ، ٹینکر والی، روڑا والی، فلاں والی. وہ نام لکھتے، ان کے پاس دفتر ہوتے ہیں. جب تک آپ ذکر سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، دین سمجھنے کی کوشش کریں گے، مسائل سنیں گے، وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. قسم خدا کی ہے بخاری کی حدیث. تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے ساتھ سرپنچ نہیں، مفتی صاحب نہیں، سید صاحب نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بیٹھے. آج تم پٹھانوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہو، آج تم اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس لیے اپنی قسمت پہ ناز کرو. ایسی محفل سجاؤ تو محفل کا ادب بھی کرو، محفل کا مرتبہ بھی پہچانو، محفل کی حقیقت کو پہچانو. اس محفل میں رام اور کرشن کی کمپنی نہیں آتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی کمپنی آتی ہے. وہ آ کر کے تمہارا نام نوٹ کرتے ہیں. محفل ختم ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، دعا ہوئی. دعا کے بعد آپ جائیں گے کیکر والی.
آپ جائیں گے نینوا نوا، دوسرا بھائی جائے گا اپنے گھر، اور فرشتہ جائے گا اللہ کے گھر۔ فرشتے کہاں جائیں گے؟ رب کے دربار میں۔ اور حدیث کے الفاظ ہوا عالم، اللہ سب سے زیادہ جانکار ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، آپ نے دل میں سوچا ابھی عمل نہیں کیا مفتی صاحب، انشاءاللہ اگر گندم اچھی رہی تو اس سال میں حج کروں گا، ابھی پلان بنایا ہے، آپ کے نام عمل نیکی لکھ دی، نیکی لکھ دی۔ اور اللہ نے اس کو جان دیا کہ میرے بندے کا جذبہ اچھا، اس کی کمائی میں برکت ہے۔ ابھی آپ نے کیا نہیں، دل میں سوچا، اللہ اس کو بھی جان دیا۔ کوئی چیز رب کے دربار میں پوشیدہ نہیں، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف وجدتم عبادی، اے میرے فرشتوں تم دنیا میں گئے، میرے بندوں کو کیسا پایا، میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو میرے بھائی فرشتے رب کے اللہ کو سب معلوم ہے، مگر یہ میرے نبی کے ذریعے سے امت کو سبق پڑھانا ہے، جذبہ پیدا کرنا ہے، نیک راستہ دکھانا ہے، جنت کے جلوے ظاہر کرنا ہے۔ کیف وجدتم عبادی، فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ کہا مولا تیرے بندے دیکھ تیری عبادت میں مصروف تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ کہا اور؟ کہا مولا وہ جنت مانگ رہے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حل رأیتموہا، بتاؤ کیا انہوں نے اس کو دیکھا، جنت کو دیکھا؟ کہا نہیں مولا ابھی جنت کو دیکھا تو نہیں۔ کہا جب دیکھے وہ جنت کے دیوانے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کی عقیدت کا کیا عالم ہوتا؟ ہاں بولا بے دیکھے وہ جنت کے طالب ہیں۔ کہا اور؟ کہا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا دوزخ کو دیکھا؟ کہا مولا دیکھا نہیں۔ اور فرماتا میرے فرشتوں جب بے دیکھے اتنا ان کے دل میں دوزخ کا خوف ہے، اگر دیکھ لیتے تو کتنا خوف ہوتا؟ کہاں بولا سنو میرے پنجابی بھائیوں، خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث ہے، رب فرماتا فرشتوں تم گواہ رہو، انتم شہداء، تم گواہ بن جاؤ، جس نے دوزخ سے پناہ مانگی اس پہ دوزخ میں نے حرام کر دی، اور جس نے جنت مانگی اسے جنت عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب اس محفل میں تو سب کمپنی آتی ہے، ادھر والے ادھر والے، تو کیسے سب جنتی بن جائیں گے؟ یاد رکھو آپ گنگا نگر میں رہتے ہو، آپ کے وہاں بڑی ندیاں بہتی ہے، پانی بہتی ہے، یہ چھوٹی ندی ہے، آپ کبھی گنگا میں جائیے، جمنا میں جائیے، اور گنگا جمنا بھی چھوٹی ہے، آپ کبھی گجرا پہ جائیے، دریائے فرات پہ جائیے، ان کو چھوڑیے گولی چھوٹی ہے، آپ دریائے نیل پہ جائیے اور بحر العرب پہ جائیے، جو دنیا میں پانی چھالا اس پانی سے اگر چھوٹی سی نالی نکالی تو کیا فرق پڑے گا؟ ارے کچھ پڑے گا؟ ایسے سمندر سے کچھ نکالو تو کیا فرق؟ تو پیارے یاد رکھو اللہ اگر سب کو معاف کرے تو اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں آئے، وہ بے نیاز ہے، کوئی کمی نہیں۔ دیکھو اس کی نوازش کتنی پیاری، اس کا کرم کتنا نوازا، آپ غور کرو۔ گنہگار بندہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں کی ٹہنیاں دیکھی، جو پیٹ بھکا ہوا تھا، راستہ بند ہو رہا تھا، اس میں کانٹے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں نے پوری عمر گناہ میں گزاری، کبھی نیکی کا مجھے موقع نہیں ملا، آج زندگی میں پہلا موقع ہے، تو کیوں نہیں اس راستے کو صاف کرو، ان ٹہنیوں کو کاٹوں، ٹہنیاں کاٹ کر کے اس راستے کو صاف کر دوں، تاکہ کوئی بزرگ گزرے گا، ضعیف گزرے گا، کمزور نظر والا گزرے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترا، چاقو نکالا، ٹہنیوں کو پکڑا اور ٹہنیوں کو کاٹتا چلا گیا، کاٹتا چلا گیا، راستے کا بالکل واقعی وہ دروازہ صاف ہے۔ اب کوئی انسان گزرے، گائے گزرے، بکری گزرے، بندے مومن غیر مومن گزرے تو اس کو کانٹوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میرے رب میں گنہگار ہوں، زندگی میں کوئی بھلائی نیکی نہیں کر سکا، آج میں نے کچھ نیک کام کیا، اگر تیرے دربار میں قبول ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ گنہگار کی ایک نیکی تو رب نے قبول فرمائی۔
دعا کر کے چلا گیا، گھر پہنچا، گھر پہنچ کر کے اس کو چکر آیا، چکر کی وجہ سے گر گیا، پیشانی پہ پسینہ آیا، رب کو حکم تھا ان کی عمر اتنی تھی تو مر کر موت پہنچا روح قبض کرنے کے لیے، تو رب نے فرمایا فرشتوں، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی رب نے بیٹا ادھر گئے راستہ چھوڑا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ کون؟ حالانکہ اللہ کو سب روشن، اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، تو فرشتوں نے کہا مولا بیٹا رکھ دے میرے رب، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے راستے کو صاف کیا تھا، کانٹوں کو صاف کیا تھا، تو رب نے فرمایا فرشتوں یہ بندہ ہو کر کے رحم کو نہیں بھولا کہ میری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں تو رحمان ہوں، میں کیسے رحم چھوڑ دوں؟ تم گواہ رہو اس نیکی کے سچے میں عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو آج جنتی بنائے گا۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت قیمت نہیں دیتی ہے، اللہ کی رحمت تو ادا دیتی ہے۔ میرے بندے کی کون سی ادا، کون سی ادا اس کی محبوبہ ہے، جو ادا اس کی پسند آ گئی، یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی، اب اس نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، عبادت کی کہ نہ کی، ریاضت کی نہ کی، مگر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کے جذبے کے ساتھ اس نے راستے سے کانٹوں کو ہٹایا، کانٹوں کی ٹہنی ہٹانے سے اگر وہ جنتی بن سکتا ہے تو ماں کا قدم چومنے والا کیوں نہیں جنتی بنے گا؟ باپ کی خدمت کرنے والا کیوں نہیں جنتی بنے گا؟ مسجد میں صفائی کرنے والا کیوں نہیں جنتی بنے گا؟ یاد رکھیے ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارا دامن چھوٹا ہے، ہماری فکر ناقص ہے، ہمارا احساس کمتر ہے، اس کو مت دیکھیے، رب کے دربار میں کوئی کمی نہیں۔ کسی نے کہا سندھی زبان میں جو آپ کی پنجابی سے ملتی ہے، قادر کی قدرت کے کمی نور نہ کہا، صاحب کی سارا ہے حد نہ حسابہ، نہ خدا کی قدرت کا کوئی کنارہ ہے اور نہ اس کی عظمت کی کوئی حد ہے۔ وہ کرم کرنے پہ آئے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے، بخششوں کا دریا بہا دے، کوئی اس کے دربار میں کمی نہیں۔ تو ہلکی نیکی کو ہمیں نیکی ہلکی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرو، نفرتوں کو مٹاؤ۔ گاڑیاں تلواریں تیز کی جا رہی ہے، یہ چھرے تیز کی جا رہے ہیں، یہ چھرے پیاس کاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ جو دن بھر کھٹ کھٹ ہوتا ہے یہ نسل کاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کاٹنے کے لیے ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں سب لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان سچ نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال نے کہا تھا آج ہم وہ دیکھ رہے، غریب نے 100 سال پہلے کا آج دلی کا منظر ہمیں وہ دکھا رہا ہے، اب نبات کا کرے گا وہی دکھا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے وفاداروں نمازی بن جاؤ، اپنی زندگی کو بدلو۔ موت آتی ہے تو پوچھ کے نہیں آتی ہے۔ ابھی دلی میں طوفان اٹھا، کئی لکھپتی تھے ان کی قبر بھی نہیں، ابھی کل فون آیا لکھپتیوں کی قبر نہیں، کفن کی چادر نہ ملی تو آپ کو ہم کو کون دفنائے گا؟ اس لیے پیارے زمانے کی رفتار کو پہچانا یہ مسلمان کا مزاج ہے۔ ملم یار خیر زمانے فو جاہل، اللہ کے ولیوں نے کہا جو زمانے کی رفتار کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے۔ ہم زمانے کی رفتار کو پہچانیں، ہم زمانے کے حالات کو پہچانیں، نفرت کی بیماری کو مٹائیں، عداوت کے تمام جراثیم کو دفن کریں، اور ہمارا رب ایک، ہمارے رسول ایک، اور ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ابے یار چھوڑ ہمارا کلمہ بھی ایک، لا الہ زور سے پڑھ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سب کچھ ایک ہے، تو ہمیں ایک بن کے رہنا چاہیے۔ نفرتوں کو مٹا دو۔ دلی والوں کو ناز تھا، میں ہمیں اکثر جاتا تھا کسی کانفرنس میٹنگ میں تو ان کا دماغ ایسے بول دیا پڑا، وہ انسان کو انسان ہی سمجھتے تھے۔ آج ان کے پاس کفن کی چادر بھی، مفتی صاحب میرا باپ مر گیا، جوان بیٹا مر گیا، اس کے جنازے کا بھی پتہ لاش کا اس کا۔ تو میرے پیارے آندھی آتی ہے تو پوچھ کے نہیں آتی ہے، اچانک آتی ہے۔ آپ خدا کی طرف لوٹو۔ یہ جلسے یہ کوئی شادی فکشن نہیں ہے، اندرا گاندھی کا جشن نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا جشن ہے۔
رب کے محبوب کا جشن ہے، اس میں دین سیکھنے آئے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ اپنے کلیجے پہ میل لگ چکا ہے گناہوں کا، اس کو دھونے آئے ہیں۔ میل ضرور ہے مگر رسول اللہ کی حدیث کا صابن اتنا بڑھیا ہے، وہ صابن لگا تو گناہ کا اشارہ میل سب صاف ہو۔